الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق کلاس شہادت العالمیہ سال اول طلباء زیر تعلیم جامعہ فریدیہ ساہیوال ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے شامل نصاب کتاب جو فقہ اور حدیث پر مشتمل ہے، شرح معانی الآثار المعروف طحاوی شریف۔ یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی 3 صدی ہجری کے عظیم محدث اور بے بدل فقیہ تھے۔ محدثین اور فقہاء کے طبقات میں یکساں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ آج کا زمانہ تو قحط الرجال کا زمانہ ہے، اب تو ایسی شخصیات کا پیدا ہونا انتہائی ایک ناممکن سی صورتحال ہے تقریباً، لیکن اللہ قادر اور قدیر ہے۔ البتہ سلف صالحین میں ایسی جامع حضرات کی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں کہ جو حدیث اور فقہ دونوں شعبوں میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہوں۔ امام الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن خباب الازدی المصری الطحاوی الحنفی آپ کا مکمل نام اور آپ کا نسب ہے۔ ازدی اور مصری طحاوی آپ کو آپ کی علاقائی نسبت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ مصر میں وادی نیل کے کنارے ایک طحا نامی بستی تھی جس میں آپ پیدا ہوئے، اس مناسبت سے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے، اور ازد آپ کو ایک قبیلے کی طرف نسبت کے اعتبار سے ازدی بھی کہا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 239 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام طحاوی نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں ابو ابراہیم سے حاصل کی، جو فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن آپ کی طبیعت سلیمہ میں جو قوت استدلال اور تلاش اور نظم میں باریک بینی جو تھی، اس نے بہت جلد آپ کا رخ شافعیت سے حنفیت کی طرف پھیر دیا۔ اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے مسلک کی تبدیلی کا لکھا ملتا ہے کہ آپ کے ماموں شافعی المسلک تھے، انہی نے آپ کو پالا پوسا تھا اور وہی آپ کے پہلے استاد تھے۔ آپ نے فقہ شافعی کے دروس حاصل کرنا شروع کیے، تو ایک دن پڑھتے ہوئے یا کسی کتاب میں یا استاد صاحب سے سوال میں، چونکہ مختلف انداز میں روایات ہیں، تو زیر بحث مسئلہ یہ آیا کہ اگر حاملہ عورت فوت ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو پھر پیٹ چیر کر بچے کو نکالا جائے گا یا اسی طرح عورت کی تدفین کر دی جائے گی کہ پیٹ میں بچہ بھی مر جائے۔ یہ زیر بحث آیا مسئلہ، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس سوال پر، اس کے جواب پر مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے جب تشفی چاہی تو آپ کے ماموں، آپ کے استاذ ابو ابراہیم نے یہی بتایا کہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ عورت کا پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا اور بچے کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو مسلک یا جو مذہب میرے دنیا میں آنے سے ہی راضی نہیں ہے، میں اسے کیوں کر پڑھوں؟
چونکہ حالات اصل میں یہ تھے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے والے تھے، آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر آپ کو والدہ کا پیٹ چیر کر آپ کو نکالا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا فقہ شافی میں تو میرا دنیا میں آنا ہی قبول نہیں ہے، فقہ شافی تو یہ برداشت ہی نہیں کرتی، تو پھر میں اس فقہ کو پڑھوں کیوں کر۔ پھر آپ وہاں سے اٹھے اور آپ ایک حنفی استاذ کے پاس چلے گئے، اور آپ کے ماموں ابو ابراہیم انہوں نے ناراض ہو کے کہا تھا کہ خدا کی قسم تو کبھی بھی فقیہ نہیں بن سکتا، اور آپ جب اٹھ کے چلے گئے اور پھر زمانے نے ثابت کیا کہ امام طحاوی کی حدیث اور فقہ دونوں میدانوں میں اس قدر مہارت تھی اور اس قدر آپ سند سمجھے جاتے تھے کہ 270 ہجری کے بعد امام طحاوی نے مصر کے قاضی ابو عبداللہ محمد بن عبدہو کی نیابت کا عہدہ قبول کیا۔ امام طحاوی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قاضی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ابو عبیدہ بن عبداللہ نے اپنی ماں سے اور انہوں نے اپنے باپ سے جو حدیث بیان کی ہے، کوئی وہ مجھے حدیث سنائے گا؟ تو جتنے شرکائے مجلس تھے سب حیران اور ششدر رہ گئے، خاموش تھے، کوئی بیان نہ کر سکا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سلسلہ سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا۔ جب آپ نے حدیث کو بیان کر دیا تو جس شخص نے سوال کیا تھا وہ فوراً چونکا اور بے ساختہ اس نے کہا کہ جناب کل شام تو میں نے آپ کو فقہا کے میدان میں دیکھا تھا، آپ فقہ کے مسائل کو استدلال کے ساتھ ثابت کر رہے تھے اور وہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، آج حدیث کے میدان میں آپ اسی طرح لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یعنی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ حدیث میں بھی امام اور سند مانے جاتے ہیں، اور آپ فقہ میں بھی امام اور سند مانے جاتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 82 سال کی عظیم اور بڑی پرشکو زندگی گزارنے کے بعد یکم ذیقعد 321 ہجری میں وصال آپ کا ہوا۔ تو اس طرح سے علم کا ایک روشن چراغ اور بجھ گیا۔ آپ کی کتاب جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، شرح معانی الآثار، اور اس کو معروف نام یہ دیا جاتا ہے طحاوی شریف۔ تو طحاوی شریف میں یہ فن حدیث میں ایک عظیم تصنیف ہے اور احناف کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس تصنیف میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متعدد جگہ احادیث پر فنی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور مخالفین کی پیش کردہ روایات پر فن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کے نقطہ نظر کی تضعیف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب روایت اور درایت دونوں کی جامع ہے، اور جن خوبیوں اور محاسن پر یہ کتاب مشتمل ہے یہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سیاہ ستہ میں بھی وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، بلکہ کل کتب حدیث اور کل کتب فقہ میں جو مقام اور درجہ طحاوی شریف کا ہے یہ کسی اور کتاب کا خاصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ترتیب میں فقہ ہے، فقہ کی ترتیب سے ہے، اور یہ کتاب ہے حدیث کی، یعنی فقہی مسائل صرف ذکر نہیں کیے، کتاب حدیث کی ہے، ترتیب فقہ کی ہے، اور استدلال اصول کا ہے۔ تو یوں اگر میں کہوں تو بجا نہیں ہوگا کہ یہ بیک وقت فقہ، حدیث، قیاس اور اصول حدیث کی جامع کتاب ہے، اور ایسی کوئی اور جامع کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے تمام امہات الکتب میں جو احادیث ہیں، امام طحاوی کا طرز یہ سب سے منفرد اور دلچسپ ہے باقی کتب سے، کہ پہلے آپ ایک باب باندھتے ہیں فقہ کے لحاظ سے، اس باب کے تحت ایک آپ اپنی سند سے ایک حدیث وارد کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، پھر اس کے مخالف جو موقف ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں،
اور اس مخالف موقف پر جتنی احادیث ہوتی ہیں پھر ان کو جمع کرتے ہیں. ان کو جمع کرنے کے بعد پھر احناف کی طرف سے جو مؤید دلیل ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، جو فقہ کا مسئلہ احناف کا جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، پھر اس حدیث کو لے کے آتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں. اس میں فن رجال کے لحاظ سے بھی بحث کرتے ہیں کہ احناف کی پیش کردہ روایات کے رجال کتنے ثقہ اور کتنے قوی ہیں، اور دیگر جو مذاہب ہیں انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کے رجال، ان کے راوی کتنے ثقہ ہیں. یہ بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں ناسخ اور منسوخ ہونے کی بات بھی کرتے ہیں. بتاتے ہیں کہ جناب جو مخالفین نے یہ روایت اس مسئلے کی پشت پہ لائے ہیں اس کا زمانہ فلاں ہے، اور جو احناف کی روایت پیش کردہ ہے اس کا زمانہ فلاں ہے. اسے ثابت کرتے ہیں کہ ناسخ حدیث کون سی ہے اور منسوخ حدیث کون سی ہے. یعنی فن رجال اور ناسخ و منسوخ کے لحاظ سے اور اسی طرح اس کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے بحث کر کے آپ اصول حدیث کے ساتھ استدلال کر کے مسائل کی قوت کو ثابت کرتے ہیں. اور اسی طرح قیاس کا استعمال بھی آپ بڑا نظر و استدلال کمال آپ نے ایسا کیا ہے کہ صدیوں گزرنے کے بعد، یعنی تقریباً 1000 سال 1100 سال گزرنے کے بعد بھی استدلال امام طحاوی کا پڑھیں تو ابھی بھی بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس مسئلے کو اس انداز میں بھی آپ نے دیکھا ہے اور چیک کیا ہے. تو گویا کہ آپ نے کتاب ترتیب دی ہے فقہ کی، لکھی ہے ساری اس میں حدیثیں، اور اصول حدیث کے لحاظ سے اس پہ جرح کی ہے. اصول کے تحت پھر مسائل کا فیصلہ اور نتیجہ نکالا ہے، اور نظر و استدلال کے ساتھ پھر ایسی قوت بخشی ہے جو کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ نظر صحیح سے ثبوت آپ کیسے کرتے ہیں. آپ نے ایک مسح کے باب میں ایک مسئلے کا ذکر کیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احناف کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک فرماتے ہیں جیسے 3 اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یہ مکمل دھوئے جاتے ہیں. تو جیسے وضو میں دھونے والے اعضاء کو مکمل دھویا جاتا ہے تو اسی طرح سر کا مسح ہے تو جس عضو کا مسح کرنا ہے وہ بھی پورے سر کا ہی کیا جائے گا. یعنی آپ نے اعضائے ممسوحہ کو اعضائے مغسولہ پہ قیاس کیا ہے کہ جس عضو کو دھویا جاتا ہے، چونکہ وہ عضو وہ جسم کا حصہ پورا دھویا جاتا ہے تو جہاں مسح کیا جاتا ہے پھر وہ مسح بھی پورے عضو کا کیا جائے گا. یہ امام مالک کا موقف ہے اور آپ کی دلیل ہے. جبکہ احناف کے نزدیک اعضائے مغسولہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وہ پورے اعضاء دھوئے جاتے ہیں، اور جس کا مسح کیا جاتا ہے وہ کم مقدار ہوتی ہے، یعنی 1/4 سر کا مسح ہم کرتے ہیں. 1/4 سر کا مسح فرض ہے، فرض مقدار ہمارے نزدیک ہے. اب اس اختلاف کو روایات کے ساتھ تو آپ نے قوت دی ہی ہے، لیکن جو نظر اور استدلال آپ نے فکر کے ساتھ کیا وہ بڑا کمال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اصل میں 2 باتیں ہوئیں کہ وضو میں کچھ اعضاء دھوئے جاتے ہیں اور کچھ کا مسح کیا جاتا ہے، یعنی سر کا مسح کرتے ہیں باقی اعضاء کو دھوتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ مسح پورے سر کا امام مالک کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک 1/4 سر کا ہے. آپ فرماتے ہیں اسی مسئلہ میں اگر غور کریں، اگر کسی بندے نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو موزوں پہ مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اب یہ مسئلہ بالاتفاق ہے تمام ائمہ کے نزدیک کہ موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ سارے موزے پہ مسح نہیں کیا جاتا، پورے پاؤں پہ مسح نہیں کیا جاتا. مثلا یہ پاؤں ہے تو اس پر جو مسح کرتے ہیں 3 انگلیاں گیلی کر کے یوں اوپر والے حصے پہ پنڈلی کی جانب کھینچ دیتے ہیں، یعنی تلوے کا مسح نہیں کرتے، اوپر سے پورے پاؤں کا مسح نہیں کرتے. تو آپ نے سمجھایا کہ جناب یہ مسئلہ ہے متفق علیہ سب کا کہ اگر کسی نے موزہ پہنا ہے تو جب پاؤں دھوتے ہیں تو پورا پاؤں دھوتے ہیں، اور جب مسح کرتے ہیں اسی پاؤں کا تو پھر تھوڑے سے حصے کا کرتے ہیں، سارے پاؤں کا مسح نہیں کرتے.
تو آپ فرماتے ہیں بات تو اس سے سمجھ آ گئی کہ جب دھوئے جائیں جو اعضاء تو ان کو پورے عضو کو دھویا جاتا ہے، اور جب مسح کیا جاتا ہے تو پورے عضو کا نہیں کیا جاتا، اس کی کم مقدار کا کیا جاتا ہے۔ تو جیسے دھویا پاؤں جائے تو پورا دھوئیں گے، مسح کریں تو اسی عضو کا بھی پورے عضو کا نہیں کرتے ہیں، کم مقدار کا کرتے ہیں۔ تو جب سر کا مسح کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو کم مقدار کا ہی کریں گے، پورے سر کا مسح تو نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی عقلی دلیل کے ساتھ آپ نے سمجھایا کہ جس سے واقعی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جس عضو کو باقاعدہ دھویا جاتا ہے جب مسح وہاں کریں تو تھوڑی مقدار پہ ہوتا ہے، تو جس کا شروع سے ہی مسح ہے اس پورے عضو کا مسح کیسے فرض ہو سکتا ہے، اس میں بھی کم مقدار کا ہی مسح فرض ہوگا۔ تو یہ آپ کا استدلال کرنے کا ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ مسائل کو عقلی اور فکری انداز میں بھی آپ سمجھا دیتے ہیں۔ اس کا جو شامل نصاب ہمارے حصہ ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور انشاءاللہ وہ چیپٹر وائز وہ بھی اسی طرح پیش کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی استقامت اور اس کتاب کا صاحب کتاب کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔